یہ سوال ہمیں کیرالہ انڈیا سے موصول ہوا ہے۔ مکرم بشیر احمد منجیشور البن، اگر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں ان کا نام، تو ان کی طرف سے یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ دیکھا سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کے 3 بچے ہیں اور اس کا خاوند بدقسمتی سے بعض قسم کی برائیوں، شراب وغیرہ میں مبتلا ہے، عورت نے مجبوراً علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اب خاوند نہ طلاق دیتا ہے نہ خلا دیتا ہے اور وہ بیمار بھی ہے۔ کہتے ہیں ایسے حالت میں اگر خاوند فوت ہو جائے تو کیا عورت کو عدت گزارنی ہوگی، جو خاوند کی وفات پر ایک معین عرصہ ہے عدت کا؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں خامدوں کی وفات کی صورت میں عدت کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ تم میں سے ایسے لوگ جو فوت ہو جائیں اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان بیویوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو روکے رکھیں، یعنی عدت گزاریں 4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ جو وفات کی عدت ہے، یہ دراصل جب میاں بیوی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس وقت حقوق و فرائض کے معاملات پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، کتب میں آتا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور رخصتانہ بھی نہیں ہوا تو اس دوران اگر خاوند کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ بیوی جو ہے، وہ جو منکوحہ ہے، وہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت گزارے گی اور وہ اپنے اس خاوند کے ورثے کی وارث بھی ہوگی، یعنی جہاں پہ حقوق، جہاں پہ فرائض ہیں وہاں ساتھ حقوق بھی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی طلاق ہو جائے اور ایسی طلاق ہو جس میں جو طلاق بائن کا درجہ نہ رکھتی ہوں، یعنی ایسی طلاق ہو جس میں خاوند بغیر نئے نکاح کے رجوع کر سکتا ہو، یعنی وہ خلا نہ ہو یا طلاق بائن نہ ہو گئی ہو، تو عدت کے دوران اگر ہو تو اس میں اگر خاوند کی وفات ہو جائے تو اس میں بھی عورت جو ہے وہ پھر طلاق کی عدت گزارنے کی بجائے وفات کی عدت گزارے گی۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر خلا ہے تو چونکہ یہ خلا بائن، یعنی یہ ایسی طلاق کا درجہ رکھتی ہے کہ جس میں خاوند بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اگر عورت خاوند کی وفات ہوتی ہے تو پھر نہ عورت پر وفات کی عدت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پھر اس خاوند کے ورثے کی وارث ہوتی ہے۔ تو یہ جب تک تو ان کا نکاح قائم ہے، وہ بے شک الگ رہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے قانونی طور پر یا خاوند نے طلاق دے کے اس کی عدت نہیں گزر گئی، یا انہوں نے خلا جو ہے وہ دراصل خاوند نے نہیں دینا ہوتا۔ خلا کے لیے عورت کو قضاء سے یا سول کورٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ پھر قاضی یا جو جج ہے وہ فیصلہ دیتا ہے۔ تو اس کی بنا پہ جب تک وہ نہیں ہوتا، اسے قانونی علیحدگی کہتے ہیں، وہ نہیں اگر ہوتی تو اس وقت تک، اس دوران اگر خاوند کی وفات ہو جائے تو پھر وہ ایسی عورت جو ہے وہ بہرحال خاوند کی وفات کی عدت گزارے گی اور وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور وہ پھر عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی وارث بھی ہوگی۔ اچھا زیر صاحب، اس سوال کے ضمن میں جی، کہ جیسے کہ خاوند جو ہے وہ راضی نہیں ہے، جی، یا کہ وہ خلا دینا نہیں چاہتا، وہ وہاں پر آتا ہی نہیں ہے اس عدالت میں، اس قضاء میں۔ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو قضاء میں ہے تو اگر تو اسلامی ممالک ہیں تو وہاں پہ قضاء جو ہے وہ اگر نہیں آتا تو وہ یک طرفہ فیصلہ کر کے وہ قاضی جو ہے وہ خلا کا فیصلہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر سول کورٹس ہیں تو اس میں بھی عورت اگر اپلائی کرتی ہے تو وہ اگر نہیں بھی خاوند اسے پرسو نہیں کرتا، نہیں آتا، اسے پلیڈ نہیں کرتا اس کیس کو، تو اور جو کورٹس ہیں وہ اس کو یک طرفہ فیصلہ دے کے عورت کے حق میں ڈگری کر دیتی ہیں، تو پھر وہ اس کی، یعنی اس میں اس مسئلے میں خلا میں خاوند کی رضامندی یا اس کا خود آ کے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حالات جو ہیں بنیادی طور پر خلا جو ہے اسی وقت ہوتا ہے کہ جب
وہ عورت جو ہے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے علیحدہ ہاں جی ہونا ہے. بالکل، لیکن وہ اپنے طور پر فیصلہ کر کے کوئی فیصلہ نہیں وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، وہ ارادہ کر لیتی جب وہ ہے. ارادہ کرتی ہے اور اس کا فیصلہ قضاء کے ذریعے ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں ہے جماعت کی قضاء ہے، وہ فیصلہ جو کرتی ہے اس کا فیصلہ چونکہ کورٹس میں اس طرح نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے، اس کو قانونی حیثیت نہیں دی جاتی، تو اس لیے وہاں پہ اگر کوئی خامند نہیں، وہاں پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب جماعت کو فیصلہ کرتی ہے، قضاء اگر فیصلہ کرتی ہے تو خامند کو بلوا کے پھر اس سے طلاق نامہ لکھوا لیا جاتا ہے. یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی خامند، جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خامند انکار کرے اور وہ طلاق نامہ نہ لکھے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کو یہ نظام کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے اور وہ سول کورٹ میں اپلائی کرتی ہے، اور وہاں پہ اگر خامند نہیں آتا تو بلکہ وہاں پہ جو جماعت کی ڈگری ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات بعض جج جو ہیں وہ منگوا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ سول کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائی کر کے وہ 3 سے 6 مہینے کے اندر عموماً فیصلہ کر دیتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو قاضی کی جو اس کا جج کا جو ہوتا ہے ڈیسیژن وہ کافی ہوتا ہے، اس میں وہ خامند مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ معاملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیر صاحب بہت شکریہ.